ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹس پبلک ہیلتھ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور کیریئر میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو کس قسم کے اسٹوڈنٹ کو یہ فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ انیشیلی جو سب سے زیادہ پازیٹیو چیز ہے ہمارے یہاں پر ڈیٹا ہینڈلنگ. اف یو لائک ٹو پلے ود دا ڈیٹا، آپ ڈیزیز ماڈلنگ کی بات کریں، ہمارے پبلک ہیلتھ کی اب بہت ساری ڈومینس اور ہیں. اٹ از جسٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو دا ہیلتھ سسٹم. اٹ از اباؤٹ کہ آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کے پاس چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ڈیزیز آؤٹ بریک میں، سرویلنس میں، ایز ان ڈفرینٹ آپ کے فیلڈ سرویز میں آپ سیمپلنگ میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں. آپ نے ان ڈفرینٹ چیزوں کو، اگر آپ یو آر ماسٹر آف اینی آف اٹ، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں، یو شوڈ ڈیفینیٹلی پرسو دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ MPH کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ کون کر سکتا ہے اس کو، اور اس کا اسکوپ کیا ہے آفٹر ڈوئنگ ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ؟ سر فار بیچلرز آف سائنس ان پبلک ہیلتھ، انیشیلی آئی بگن ود دیٹ. بیچلرس کے لیے اف یو ہیو ڈن ICS FSC یو کین پرسو فار BS پبلک ہیلتھ، بیکاز اس میں ڈیفیشنسی کورسز جو آبویسلی کور ہوتے ہیں. And if I talk about the postgraduate programs, we have MPhil Public Health, which is usually for the students which have the medical background or allied health sciences, and it is HEC recognized. And then we have a Track B program, MSBH, we call it as MSBH. Track B includes all those students who do not have a medical background, like you talk about the life sciences students who have done microbiology, who have done biochemistry, who have done psychology, or likewise. So they can pursue for MSBH, which have an additional 1 year that we call as a deficiency year. So they have to complete it. And if I talk about MPH, that is Masters of Public Health. Masters, that means that is a PMDC recognized degree. And only MBBS and BDS can pursue for that. And then moving on towards the PhD program, you must have done post-graduation in either of these tracks. اور MPhil کرنے کے بعد یا MPH کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر کا کیا اسکوپ ہوگا آگے؟ مطلب جتنے بھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں MPH کرنے، سارے ڈاکٹرز ہوں گے، یا کوئی BDS ہوگا یا کوئی MBBS ہوگا، تو آپ پڑھا رہی ہیں کافی عرصے سے، تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز آپ کے پاس آتے ہیں وہ MPH کیوں کرنے آ رہے ہیں؟ یوزلی ان کی یہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ دیٹ دے وانٹ ٹو اپ گریڈ دیئر اسکل. بٹ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، ان کی سکسیس اسٹوریز ایسی ہیں. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس دے ہیو دیئر پلیسمنٹ ایز لائک دا پروجیکٹ ڈائریکٹرس کے طور پر ہیں. دے آر ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ ان دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. دے ہیو موو ٹورڈز دا ڈفرنٹ منسٹریز، ہیلتھ منسٹریز. لائک ون آف دا اسٹوڈنٹس از ڈوئنگ جاب ان دا ہیلتھ منسٹری آف کویت، ون از ڈوئنگ ان ریاض، اینڈ وی ہیو لائک جو MBBS وغیرہ کر کے آ رہے ہیں. ادر دین دیٹ ہمارے پاس WHO میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس UNICEF میں ہیں، سپورٹ اسٹاف سے انیشیٹ ہوتا ہے، اینڈ دے آر ورکنگ ایز اپ ٹو دا DD لیولس. تو بہت زیادہ ورسٹائل اور ایک جو ہولسٹک ڈومین ہے جہاں پر ڈفرینٹ لوگ کے جو ڈفرینٹ فیلڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس فیلڈ کو آگے پرسو کر لیتے ہیں اپنے کریئر میں ایز اے پروفیشن. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، بینگ اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جینزیز ہیں ان کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ بڑے اگریسو، جو ان میں بے چینی ہے اور وہ اگریسو اسٹیپس لے رہے ہیں. تو آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں؟ سر مینٹل ہیلتھ ویل بینگ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف پبلک ہیلتھ. اور مینٹل ہیلتھ کمپرومائز کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں. It is not just the problem of like a place, an institution or something like that. Rather it is a problem of the generation. ہماری جنریشنز جو اپ کمنگ جنریشنز ہیں، پوسٹیریٹیز ہیں، ان کے اندر ایک گیپ آ گیا ہوا ہے. ایک بانڈنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اپنی فیملی بانڈنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کی فرینڈس بانڈنگ ختم ہو چکی ہے، سنسیریٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. دیئر ایمز آر انٹائرلی ڈفرینٹ. ان کی پرائیورٹیز، ان کو چیزوں کو لائف میں پرائیورٹائز نہیں کرنا ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک ڈپریشن اور انزائٹی کا سورس ہے؟ کیونکہ ایک بندہ جس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اور وہ ایک ٹک ٹاک یا ریل دیکھ رہا ہے جو 5-6 ڈالے لے کے گھوم رہا ہے، یا ایک بندہ کہیں پہ فائن ڈائننگ نہیں کر سکتا، وہ ایک بندے کا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ ہے سوشل میڈیا؟ سر آپ نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آنسر. میں یہاں پہ 2 پرسپیکٹیو سے بات کروں.
انیشیل پرسپیکٹیو تو میرا یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ ایک 30 سیکنڈس کی یوزلی ریل دیکھ رہے ہیں اینڈ یو آر جسٹ اسکرالنگ اینڈ اسکرالنگ ڈے لانگ اینڈ sometimes we even don't realize that we have been scrolling up to like it's been 3 hours, it's been like اور کچھ نہیں, it's been an hour that we have been scrolling. Time flies. آپ دیکھیں 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھی, اس کے بعد اٹس لیٹ سے دس کنٹینٹ واز اباؤٹ اے سانگ اور سم تھنگ, کچھ ایسا آپ نے دیکھا, پھر آپ نے اسکرال کیا, اٹ واز اباؤٹ سم تھنگ کوکنگ کے ریلیٹڈ تھا, پھر کوئی کریٹیوٹی تھی, ڈی آئی وائی ویڈیوز تھی. ایک 30 سیکنڈس میں آپ کا مائنڈ سوئچ ہو رہا ہے, آپ کی جنریشن کا مائنڈ سوئچ ہو رہا ہے, ایک چیز سے دوسری چیز میں وہ جا رہے ہیں. ہاؤ یو کین پریکٹیکلی پرفارم. اس جنریشن میں ہمارے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھیں, اس جنریشن میں وہ چیزوں میں پیشنس ختم ہو گئے. دے نیڈ ایوری تھنگ کوئکلی, سب کچھ ہمیں, وہ ان کو لگ رہا ہے وہ ریلس چل رہی ہیں لائف میں, تو ہمیں یہ سب کچھ جو ہے امیڈیٹلی چاہیے. دس از دا بگیسٹ ڈرا بیک. اینڈ سیکنڈ چیز جو ہماری جین زی نے آئیڈیلائز کر لیا آج کل کے یوٹیوبرس کو, یہ جو ان کو ہم انفلوئنسرس کہہ رہے ہیں, I'm very sorry to say that could be harsh, but that is the reality, that is the fact. کہ majority of the people have even not been to the universities. And how can you say کہ وہ ہماری Gen Z's کا future decide کریں گے؟ And they are sometimes آپ اتنا بڑا critical response آتا ہے about the generation کہ بچوں نے یہ کر لیا ہے, academic ہمارے جو کہ academia سے related یا institution responses سے related بہت ہمیں چیزیں مطلب کہ questions آتے ہیں. So how you can decide what academia has to do and why this generation is idealizing them. ساری بات پیسوں کی ہے, وہاں پہ ان کو پیسے نظر آ رہے ہیں, شارٹ کٹ نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ جب ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو ایک لمبا پاتھ وے ہے.